درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ، پودا لگائیے اور درخت بنائیے۔ خدمت کا پیارا جذبہ، خدمت کا پیارا جذبہ، خدمت کا پیارا جذبہ عطار نے دیا مرشد مرشد جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میرے مرشد۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج یکم اگست میرے سنت میں پاکستان بھر میں پودا لگاؤ درخت بناؤ کے نعرے کا ماشاءاللہ یونیورسٹی سے آغاز کرنے کا ہمیں حکم فرمایا۔ اس کی بیک پر پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری پیاری سنت ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ماشاءاللہ پودا لگایا اور کیوں نہ اس کریم آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کریں اور اپنی خالی دلیوں کو کریں۔ محبت سے کہہ دیا سب سے اولا سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا نبی، اپنے مولا کا پیارا
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت سے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو میرا امتی میری ذات پر دنیا میں رہ کر جس قدر کثرت سے درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ اس قدر ہی میرے زیادہ قریب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ سعادت و توفیق عطا فرمائے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرتے رہیں. اور کاش میں اور آپ اس شعر کے مزاح ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ابھی محبت سے با والے بلند آگے والے پیچھے واسطے والے محبت سے کہہ دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وصلی علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے غلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے ملک سے جو ان کا جائے پیدائش تھا فارس سے چلتے ہوئے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. انہیں ایک راہب نے بتایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے, وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. وہ ایسے نبی ہیں کہ جو حبیب خدا ہیں. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبوت کا اعلان فرمائیں گے اللہ انہیں بے شمار معجزات عطا فرمائے گا. اور کیسے معجزات کہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معجزے دینے کی باری آئی کسی کو 2 کسی کو 4 کسی کو 3 علماء سے سنتے ہیں, جب میری اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو پھر گن کے نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ ہیں, کثیر معجزے عطا فرمائے. ان کی خبر سنتے ہوئے سلمان فارسی سفر کرتے ہوئے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, فرمایا کہ سلمان فارسی بھی میری آل میں سے ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں. ہمارا ایک مدنی قافلہ عراق گیا, مجھے بھی جانے کی سعادت ملی. عراق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی دیکھی اور بڑا ایمان تازہ ہوا کہ یہ وہ میرے آقا کے غلام ہیں کہ جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بھی میری آل میں سے ہیں. اب یہ اس دور میں انسان بکا کرتے تھے. ایک غیر مسلم کے غلام تھے, میرے آقا نے فرمایا سلمان اپنے آقا سے آزادی لے لو, پوچھو کہ یہ کیا مانگتا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے 300 کھجور کے پودے پھلوں سمیت چاہیے اور کچھ چاندی کی شرط لگائی کہ اتنی چاندی دے دو میں تجھے آزاد کر دوں گا. تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے دیگر صحابہ سے بھی عرض کی, جب 300 پودے جمع ہو گئے کھجور کے درخت کہ یہ پودے, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان جاؤ جا کر زمین تیار کرو, تیار ہوگی تو مجھے اطلاع دو. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر و آقا زمین تیار ہے. تو اس پورے باغ میں میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کے درخت لگائے ہیں. آج میں اور آپ 1 اگست کا یہ دن ہے جس میں ماشاءاللہ امیر سنت کی آواز پر یوں پودا لگاؤ درخت بناؤ
اس نیت کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور حاصل پور کی سرزمین پر یہ ہمارے عاشقان مصطفیٰ، یہ طلبہ، یہ ہمارے ماشاءاللہ تاجران، دیگر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان مصطفیٰ آئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. آپ نے اس گرم موسم میں وقت نکالا اور دعوت اسلامی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بالخصوص ولی کامل قبلہ امیر سنت کی حکمت پر بھی لاکھوں سلام کہ جنہوں نے آج کے دور میں اور اس موقع پر 2021 میں 26 لاکھ پودے لگانے کا جو اپنے غلاموں کو، اپنے مریدوں کو، چاہنے والوں کو حکم دیا، تو الحمدللہ عزوجل ہمارے نگران پاکستان انہوں نے پورے پاکستان کے 47 زون ہیں تو ان نگران زون کا گروپ بنایا ہوا تھا. تو رات میں اس گروپ میں میسیج دیکھ رہا تھا جو حاجی شاہد صاحب کی ماشاءاللہ زیر سرپرستی یہ میسیج چل رہا تھا. تو کبھی واکنڈ سے، تو کبھی تھر سے، کبھی حیدرآباد سے، بہاول نگر سے، یوں مختلف زونوں سے کئی ہزاروں پودوں کے میسیج آئے ہیں اور یہ ابھی پہلا دن ہے. یوں پورا مہینہ یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مہم چلے گی. اللہ عز و جل ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. اور پودا لگانا ویسی صدقہ ہے اور فرمایا کہ مفہوم حدیث پاک ہے کہ جو میرا غلام پودا لگائے اور اس سے جو مسلمان پھل حاصل کرے، ایسا پودا لگائے پھلدار ہو اور پھل حاصل کرے اور وہ پھل میرے غلام کھائیں تو لگانے والے کے لیے صدقے کا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. میں پھر شکر گزار ہوں ہماری دعوت اسلامی چشتیاں، ہمارے حاصل پور کے ذمہ داران، نگران کابینہ، دیگر ماشاءاللہ ڈویژن نگران صاحب کہ جنہوں نے ماشاءاللہ یہ سب نے مل کر خوبصورت اہتمام کیا اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم الحمدللہ عز و جل امیر سنت کو اس آواز پر آج پودا لگانے کی تقریب میں حاضر ہیں. ہمارے یہ چند لمحے اللہ قبول فرما لیں، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی کس خوبصورت انداز میں الحمدللہ ہر شعبہ زندگی میں مدنی کام کر رہی ہے. جس طرح FGRF کا یہ ہمارا شعبہ قائم ہوا ہے جس کے تحت بہت سارے فلاحی کام ہو رہے ہیں، جیسے ابھی درخت لگانے والا ہے. اسی طرح مدنی ہوم کے نام پر یتیموں کے لیے بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی یتیم خانے بنانے جا رہی ہے. اسی طرح اس سے پہلے کرونا کے موقع پر مسلمانوں کی خدمت کرتے ہوئے یہاں پر عطیات، راشن تقسیم کیا. پھر تیلیسیمیا کے بچوں کے لیے جو خون کا عطیہ پیش کیا ہے جس کی ابھی تک پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی. اسی طرح انشاءاللہ یہ پودوں کا بھی ایک ایسا تاریخی کام ہوگا کہ دنیا انشاءاللہ صدیوں یاد رکھے گی. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کی امیر سنت کی غلامی میں خوب مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، شجر کالی کے حوالے سے ایک دو شعر پڑھوں گا، آپ بھی ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر لیجیے. کہ سب شجر کاری، 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 سب شجر کاری. دین و دنیا کے فوائد ہے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے یہ شجر کاری. پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری. کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری. گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے یہ فرمان نبی
اس کے لیے صدقہ یہ ہو ہے یہ فرمان نبی، اس کے لیے صدقہ یہ ہو. کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری. پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری. کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. مالک مولا عز و جل تو اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ساری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. یا الہ العالمین، تیری عطا و توفیق سے آج جو پیاری پیاری سنت پر یہ عاشقان مصطفیٰ عمل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اسے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دو. مولا عز و جل جو امیر سنت کی اور آپ کی ماشاءاللہ عز و جل پوری شورا کی، ان کے ساتھ ساتھ تمام دعوت اسلامی والے والیوں کی، تمام یا رسول اللہ کہنے والوں کی جو مدنی سوچ ہے کہ ہمارا ملک سرسبز و شاداب ہو، مولا عز و جل ہمارے اس خواب کو پورا فرما دے. ہمارے وطن کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے. مولا عز و جل اندرونی بیرونی حادثوں سے محفوظ فرما، اسے امن و استحکام نصیب فرما دے. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین. اس وطن کے لیے جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ نے، مرد عورت بوڑھے بچوں نے قربانیاں دی ہیں، مولا ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو تا قیامت دنیا کے نقشے پر قائم و دائم رکھ. مولا عز و جل اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ کوششیں کر رہے ہیں، بالخصوص دعوت اسلامی اور اس کے بانی امیر سنت مولانا نیاز قادری صاحب، مولا انہیں عمر خضری عطا فرما. ان کی پیاری تحریک کو مولا دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں نصیب فرما دے. مولا دعوت اسلامی نے جو مولا عز و جل سنتوں کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اسی طرح سماجی، فلاحی، تنظیمی، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر جو حصہ لے رہی ہے، مولا اولیاء اکرام کا صدقہ قبول فرما لے، کامیابیاں بھی نصیب فرما دے. ہمارے حاصل پور کے تمام مولا ذمہ داران کو، عاشقان مصطفیٰ کو برکت عطا فرما. اس شہر میں بھی مدنی کاموں کی بہاریں عطا فرما دے. ہمارے ہفتہ واری اجتماع کو، مدنی قافلوں کو، دیگر بارہ بندی کاموں کو مضبوط فرما دے. اور جتنے بھی ہمارے تاجران اسلامی بھائی صاحب سرور تعاون کرتے ہیں، ان کے رزق، جان، مال، اولاد، عزت، آبرو میں، ایمان میں برکت عطا فرما. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ تعالی علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے EMA آفس سے بھی جو ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی یعنی تاجر برادری سے ماشاءاللہ ہمارے جو بھی عاشقان رسول تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ پنجاب گروپ آف کالجز وہاں کے جو ماشاءاللہ ہیڈ ہیں یاسر صاحب، اور ان کے ساتھ مکمل جو ایک HODs کی ٹیم تشریف لائی ہوئی ہے، اور دیگر بھی تمام عاشقان رسول، ان کا میں الحمدللہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کریم آپ کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو شعبہ جات میں نے گنوائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل ان تشریف لائے ہوئے معزز مہمانوں کے ہاتھوں انشاءاللہ ایک ایک پودا جو ہے یہ لگوانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے پہلے باقاعدہ ہم اس کا آغاز جو ہے ہمارے حضرت علامہ مولانا منیر احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ
کہ روایت کا مفہوم ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی جو ہیں وہ جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے. تو آج کے اس کا کام کا باقاعدہ جو آغاز ہے، پہلا پودا ہمارے علامہ صاحب کے ہاتھوں انشاءاللہ لگوایا جائے گا. حضور تشریف لیں. دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری. کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری. گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو. کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری. دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری. کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری. گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو. یہ سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری. دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری. کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری. گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو. کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری. دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری. کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری. گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا
چوپایا گئے تو ہے فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ سب شجر کاری کیجیے، سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجیے سب شجر کاری، کیجیے سب شجر کاری۔ گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا گئے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا گئے تو ہے فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ کیجیے سب شجر کاری، کیجیے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجیے سب شجر کاری، کیجیے سب شجر کاری۔ گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا گئے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا گئے تو ہے فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ یہ سب شجر کاری کیجیے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجیے سب شجر کاری، کیجیے سب شجر کاری۔ گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا گئے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا گئے تو ہے فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ کیجیے سب شجر کاری، کیجیے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجیے سب شجر کاری، کیجیے سب شجر کاری۔ گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر
اس میں سے جو کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ یہ سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی
کی گئے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی گئے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری۔ گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی گئے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی گئے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری۔ گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ یہ سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی گئے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی گئے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری۔ گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی گئے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی گئے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری۔ گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔
کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو، یہ سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو، سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو،
ہے فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ یہ سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو، ہے فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، صدقہ یہ ہو۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی
چوپایا کھائے تو کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو، ہے یہ فرمان نبی اس کے لیے صدقہ یہ ہو۔ سب شجر کاری کیجیے، سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری۔ پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری۔ کیجیے سب شجر کاری، کیجیے سب شجر کاری۔ گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، گر درخت کوئی مومن بوئے پھر اس میں سے جو، کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو ہے یہ فرمان نبی اس کے۔ درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ،